یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جس کا نام اتہاس میں قوم سبا کے طور پر درج ہے۔ جہاں عام طور پر ریت اور پیاس کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ایک جنت جیسی بستی تھی۔ یہ یمن کی دھرتی تھی، پہاڑوں کے بیچ بسی ایک خوبصورت وادی، چاروں طرف ہرے بھرے باغ، پھلدار درخت اور بہتا ہوا صاف پانی۔ قوم سبا کے لوگ کسی ظالم بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں سکون تھا، ان کے گھروں میں روزی تھی، ان کی زندگی میں اطمینان تھا اور ان کے حالات مضبوط تھے۔ وہ کھیتی میں ماہر تھے، تجارت میں مضبوط تھے اور اپنے نظام میں بہترین۔ ان کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ تھوڑی سی محنت میں بہت زیادہ فصل اگاتی تھی۔ ان کے باغ داہنی طرف بھی تھے اور بائیں طرف بھی۔ گویا قدرت نے انہیں ہر دشا سے نعمتوں میں گھیر رکھا تھا۔ پانی ان کے لیے کبھی سمسیا نہیں بنا، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم باندھ موجود تھا۔ بارش کا پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، نہروں کے ذریعے پوری وادی میں برابری سے بانٹا جاتا تھا۔ یہ سب انسانی عقل کا نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی کھلی نعمت کا نتیجہ تھا۔ صبح جب لوگ گھروں سے نکلتے تو ان کے چہروں پر ڈر نہیں، بلکہ شکر کی روشنی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا، میری دی ہوئی روزی کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ لیکن یاد رکھو، نعمت کے بعد اصلی امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب دل بدلتے ہیں تو حالات بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ شکر ہمیشہ باقی رہا؟ وقت بدلا اور وقت کے ساتھ دلوں کی کیفیت بھی بدلنے لگی۔ لیکن انسان کا دل اکثر نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب نعمت عادت بن جائے تو شکر بوجھ لگنے لگتا ہے۔ قوم سبا کے لوگوں نے دھیرے دھیرے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہے۔ ان کی عقل، ان کی محنت اور ان کے نظام کی وجہ سے۔ اب وہ یہ بھولنے لگے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ شکر کی جگہ گھمنڈ نے لینی شروع کر دی۔ عبادت میں کمی آنے لگی اور دلوں میں دنیا کی محبت اور گہری ہو گئی۔ جو لوگ پہلے نعمت پا کر جھکتے تھے، اب وہی اکڑنے لگے۔ انہیں لگنے لگا کہ ان کا باندھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ان کا نظام کبھی بگڑ نہیں سکتا، ان کی طاقت کم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سوچ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں اچانک سزا نہیں دی، بلکہ پہلے چیتایا، سمجھایا گیا، جگایا گیا اور آگاہ کیا گیا۔ اللہ کا قانون صاف ہے، وہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اب شکر زبان پر تھا، لیکن دل خالی ہو چکا تھا۔ نعمت موجود تھی، لیکن نعمت کی حفاظت اب اٹھنے لگی تھی۔ اور جب اللہ کی حفاظت ہٹتی ہے تو سب سے مضبوط چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ باندھ جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، خاموشی سے ٹوٹنے لگا۔ اور پھر وہ رات آئی جس کی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی۔ وہ رات جب پانی نے انتظار ختم کر دیا۔ آسمان پر عجیب سا سناٹا تھا، ہوا میں بھاری پن تھا، نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی سکون۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، بالکل بے خبر۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس چیز پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے، وہی تباہی بنے گی۔ اندھیری رات میں پہاڑوں کے بیچ سے ایک عجیب سی آواز اٹھی۔
یہ معمولی آواز نہیں تھی، یہ پانی کے افننے کی آواز تھی۔ وہ پانی جو سالوں سے باندھ کے پیچھے قید تھا، اب رکنے کو تیار نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے باندھ کی دیواروں میں دراریں پڑنے لگیں، لیکن سوئی ہوئی قوم اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ باندھ ٹوٹ چکا تھا، پانی پاگل ہو چکا تھا، بے قابو سیلاب شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ جو کھیت کل تک ہرے تھے آج پانی میں ڈوب گئے، جو باغ خوشبو سے بھرے تھے آج اجڑ چکے تھے۔ گھروں کی دیواریں مٹی کی طرح ڈھہنے لگیں، گلیاں ندیوں میں بدل گئیں اور لوگ جان بچانے لگے۔ چیخیں تھیں، آہیں تھیں اور بے بسی تھی۔ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بچہ اپنے ماں باپ کو۔ لیکن پانی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ جسے نعمت سمجھا گیا تھا وہی پانی عذاب بن چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان پر سیلاب بھیج دیا، ہری بھری زمین اجاڑ میدان میں بدل گئی، میٹھے پھل کڑوے بن گئے، ہرے باغ کانٹوں میں بدل گئے۔ یہ صرف تباہی نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا۔ جو کہتے تھے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، آج مٹ رہے تھے۔ جو کہتے تھے باندھ نہیں ٹوٹے گا، آج اسی پر رو رہے تھے۔ جو بچ گئے انہوں نے یہ زمین چھوڑ دی۔ قوم بکھر گئی، کچھ ادھر گئے کچھ ادھر۔ جو شہر کبھی آباد تھا آج ویران ہو چکا تھا۔ جہاں کبھی ہنسی تھی آج خاموشی ہے۔ قوم سبا اتہاس کی عبرت بن چکی تھی۔ یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو نعمت پا کر بھول جاتا ہے۔ آج دولت ہے، طاقت ہے، تکنیک ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا شکر ہے؟ جب تک شکر ہے تب تک نعمت ہے، اور جس دن شکر ختم ہوتا ہے نعمت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ قوم سبا ہمیں یہی سکھا کر گئی۔ قومیں طاقت سے نہیں بلکہ شکر سے زندہ رہتی ہیں۔